قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے، یعنی جو متکبر سردار تھے انہوں نے مسلمانوں سے کہا جو کہ کمزور تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، وہ مومنین بولے وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کے دین کو قبول کرتے ہیں، ان کی رسالت کو مانتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، متکبر بولے یعنی جو بڑے بڑے متکبر سردار تھے وہ کہنے لگے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس پر تم ایمان لائے ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، پس قوم سمود نے ناقہ کی کوچے کاٹ دیں، یعنی اس اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ گلے تک یہ پہنچ نہیں پاتے تھے، ان کی جو سائز تھی ان کا ہاتھ اونٹنی کے گھٹنے تک بھی نہیں پہنچتا تھا، تو انہوں نے اونٹنی کی پنڈلیوں پر تلوار سے وار کیا۔ جب پنڈلیاں کٹ گئیں تو اونٹنی گر گئی، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ وہ بچے کو بھی قتل کرنے لگے، لیکن اونٹنی کا بچہ ان کے ہاتھ نہ آیا اور وہ کہیں جنگل میں چلا گیا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی۔ وقالوا، اور بولے، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اے صالح ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ۔ فأخذتهم الرجفة، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ فأصبحوا فی دارہم جاثمین، تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا۔ وقال یا قومی، اور فرمایا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی، اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہارا بھلا چاہا۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم بھلا چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ منقول ہے کہ ان لوگوں نے اونٹنی کو جب شہید کیا تو وہ بدھ کا دن تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے بعد 3 دن زندہ رہو گے۔ پہلا جب دن ہوگا تو تمہارے چہرے پیلے ہوں گے، پھر لال ہوں گے، پھر کالے ہو جائیں گے۔ تو بدھ کو انہوں نے یہ کام کیا۔ جمعرات کو ان کے چہرے پیلے ہوئے، جمعے کو ان کے چہرے لال ہوئے، اور ہفتے کے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا پھر چوتھے روز عذاب آئے گا، تو اتوار کے دن پھر عذاب آیا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ یکشنبہ کو، اتوار کو دوپہر کے قریب آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور سب ہلاک ہو گئے۔ وَلُوطًا، اور لوط کو ہم نے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور آپ اہل سدوم کی طرف بھیجے گئے۔ سدوم علاقہ ہے جس کی طرف آپ کو بھیجا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور فعل بد سے روکتے تھے، جیسا کہ آیت شریف میں ذکر آتا ہے۔ وَلُوطًا، اور لوط کو بھیجا، اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا،
اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ مردوں کے ساتھ بد فعلی کرتے تھے، اور انہیں سمجھایا گیا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، حلال کو چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہوتے ہو، اور ایسے خبیث اور گندے کام کرتے ہو۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، انسان کو شہوت بقائے نسل اور دنیا کی آبادی کے لیے دی گئی ہے۔ عورتیں محل شہوت اور مودع نسل بنائی گئی ہیں کہ ان سے بطریقہ معروف حسب اجازت شرع اولاد حاصل کی جائے۔ جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر ان کا کام مردوں سے لینا چاہا تو وہ حد سے گزر گئے۔ انہوں نے اس قوت کے مقصد صحیح کو فوت کر دیا، کیونکہ مرد کو نہ حمل رہتا ہے نہ وہ بچہ جنتا ہے، تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے۔ علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، وہاں غلے اور پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے، زمین کا دوسرا خطہ اس کا مثل نہ تھا، اس لیے جا بجا سے لوگ یہاں آتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔